جی السلام علیکم۔ آج کے دن 3 موضوعات پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ مریم نواز حکومت کی شاندار کارکردگی کو دیکھتے ہوئے ترقی کی طرف سفر شروع ہوتے دیکھتے ہوئے چین نے ان کو دعوت دی وزیر اعلیٰ پنجاب کو، اور وہ پہلے بتایا گیا کہ روانہ ہو رہی ہیں، اور اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ روانہ ہو چکی ہیں۔ اس حوالے سے حقائق کیا ہیں پنجاب حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے، اور چائنا جانے کے حوالے سے چند اہم حقائق آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اسی طرح ہم بات کریں گے آزاد کشمیر کے اندر صورتحال جو ہے وہ بار بار بگڑ جاتی ہے، اور لوگ جو ہے وہ نظام کو اپنے کنٹرول میں لیتے ہیں اور اپنی مرضی کے فیصلے، اور جو درست فیصلے صاف ظاہر ہے جو ان کے حقوق ہوتے ہیں وہ منواتے ہیں۔ لیکن اس سے ایک پہلی بھی ایک صورتحال پیدا ہوئی جس میں کچھ لوگ مارے گئے، اب بھی کیوٹک سچویشن پیدا ہونے کی امکانات ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بنیادی طور پہ فوج کیا کر رہی ہے جس کی وجہ سے ایک لاوا پک رہا ہے؟ اس کے اوپر مختصر بات کریں گے۔ اسی طرح سے آپ نے دیکھا، میں نے ویسے آج پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں میں ہوئی، اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن وہ لمبی بات ہے، اور آج اگر میں سیریا کے حوالے سے بات نہ کروں، ایک ٹاپک ہے وہ آج کا، تو وہ کل پھر اس کے اوپر میں تفصیل کے آپ سے بات کروں گا، جو اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے حوالے سے معاملات میں کوئی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ لیکن آج میں بات سیریا کے حوالے سے بھی، میں کوئی مڈل ایسٹ کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، کوئی میں آپ کو لیکچر نہیں دوں گا کہ کیا ہوتا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، آگے کیا ہوگا۔ میں آپ کو پاکستان کے اندر پائے جانے والے چند دہشت گردانہ ذہن رکھنے والے، انتہا پسندانہ ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ جو کہ خاص اینگل سے دیکھتا ہے اس ڈیولپمنٹ کو، اور چند منافقانہ رویوں کے حوالے سے بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایران کے حوالے سے اور سیریا کے حوالے سے۔ اور یہ بڑی اہم گفتگو ہے، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ غور سے سنیے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ بعض لوگ کس طریقے سے نفرت انگیزی کرتے ہیں اور کس طریقے سے غلط رنگ دیتے ہیں چیزوں کو، اور ان لوگوں میں شامل ہمارے بعض اچھے دوست بھی ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے لوگ، کسی حوالے سے تھوڑا سا ایک لبرل مائنڈ سیٹ رکھنے والے لوگ بھی۔ لیکن ہمارا معاشرے کا پرابلم یہ ہے کہ ہم عمومی طور پہ جو اپنے تعصبات ہوتے ہیں، جو بچپن میں، ٹین ایج میں یا اس سے چھوٹے ہمارے ذہنوں میں وہ انجیکٹ کر دیے جاتے ہیں نا، وہ نہیں نکلتے۔ وہ فرقہ وارانہ تعصب بھی ہو سکتا ہے، وہ لسانی تعصب بھی ہو سکتا ہے، اور اس طرح کے معاملات۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک صاحب ہیں، وہ بار بار لکھتے ہیں ایک ایرانی میزائل کے حوالے سے، وہ بتاتے ہیں کہ جی ایک میزائل جو ہے نا وہ سڑک کے اوپر جا رہا ہے، اور وہ کبھی سائیکل والے سے کہتا ہے رستہ دے دے، کبھی پیدل چلنے والے سے کہتا ہے رستہ دے رہے، اور بعد میں جا کے ایک کھیت میں گر جاتا ہے، اور مطلب ہے کہ وہ ایرانی میزائل کا تمسخر اڑا رہے ہیں۔ میں آپ کو صرف 2 حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس وقت بربریت کی جو عظیم ترین مثال موجودہ دنیا میں قائم کی گئی، ظلم کی جو عظیم ترین مثال قائم کی گئی، وہ اسرائیل کا ظلم ہے، جو اس نے پچھلے کئی دہائیوں سے ڈھاتا چلا آ رہا ہے، لیکن پچھلے 1 سال کے اندر انہوں نے اس ظلم کو کی وہ انتہا دکھائی کہ پوری انسانی تاریخ میں اس طرح لوگوں کے مرنے اور اس طرح بچوں کے مرنے کی شاید ہی کوئی مثال ملے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو سب سے ظالم قوت ہے دنیا کی، اسرائیل، جس کو پورا ویسٹ سپورٹ کرتا ہے، اس قوت کے خلاف کھڑا کون ہے؟ جو نام نہاد ایک امت مسلمہ کا یہ ذکر کرتے ہیں، اس میں سے کون کھڑا ہے؟ ان کے خلاف کون کھڑا ہے اور ان کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ آپ مذاق تو اڑا لیں، کوئی بندہ بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ ایران بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی سپر پاور ہے۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے قریب لوگوں کو ویسے ہی ایک مسئلہ ہوتا ہے ایران کے ساتھ، وہ کسی نہ کسی حوالے سے کوئی تنقیدی پہلو نکالتے رہتے ہیں۔ لیکن میں آپ کے سامنے کوئی لیکچر نہیں، میں فیکٹس رکھنا چاہ رہا ہوں۔ آپ جس مکتبہ فکر سے بھی تعلق رکھتے ہیں، جو بھی آپ کی اپروچ ہے انٹرنیشنل افیئرز کے حوالے سے، ایک لمحے کو سوچئے کہ کیا اسرائیل کو سب سے بڑی مزاحمت جو ہے پچھلے 2 دہائیوں میں، 3 دہائیوں میں، کیا وہ حزب اللہ نے اور حماس نے نہیں دی؟ یہ دونوں مزاحمتی تحریکیں، ان کے پیچھے کون کھڑا تھا؟ آپ جتنی مرضی بددیانتی کر لیں، میں صرف بددیانتی کو چیلنج کرنے کے لیے یہ چند فکرے آپ کے سامنے بولنا چاہ رہا ہوں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں سیریا کے حوالے سے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، جو کمپلیکس ایک پولیٹیکل سچویشن کی بات ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے بھی چند حقائق آپ کے سامنے بعد میں رکھوں گا۔ اس وقت میں صرف پاکستانی انتہا پسند ایک گروہ جو ہے
جو ہم عمومی طور پہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہوتا ہے اور عمومی طور پہ ایران کے خلاف نکات نکالتا ہے، میرا بالکل کسی طرح کا کسی کے حق میں، سنیوں کے حق میں یا شیعوں کے حق میں میرا کوئی تعصب نہیں ہے، نہ ان کے حق میں نہ ان کے خلاف، لیکن میں آپ کے سامنے جھوٹ رکھ رہا ہوں کہ کس طریقے سے ایران کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں یہ لوگ۔ اور وہ واحد ملک تھا، چاہے وہ اس نے کچھ کیا سامنے آ کے یا نہیں، ایران اسرائیل کو اوپنلی ان کی جو فورن پالیسی تھی اس میں للکارا گیا، اس میں غلط کہا گیا، اور اگر آن گراؤنڈ کوئی فائٹ کر رہا تھا تو وہ ان کو بھی سپورٹ کیا گیا، نمبر ون۔ اب یہ ایک فیکٹ ہے ایران کے حوالے سے۔ سیریا کے اندر جو بشار الاسد ہے یا اس کے باپ جو تھا حافظ الاسد، اب یہ سازر شیعہ ہیں اور ان کو ایران کی سپورٹ ہمیشہ حاصل رہی ہے، اس سے کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ یہ اب ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے، ایک ڈیفرنٹ اسپیکٹ ہے۔ جو بشار الاسد ہے وہ ایک ڈکٹیٹر تھا، وہ ایک رuthless ڈکٹیٹر تھا، اس نے بڑے لوگوں کو مارا۔ کوئی بندہ ان حقائق کا نفی کر سکتا ہے؟ اگر فرض کریں میں پرو شیعہ ہوں یا پرو ایران ہوں تو میں یہ آپ کے سامنے بیٹھ کے جھوٹ بول سکتا ہوں کہ نہیں جی بشار الاسد تو بڑا زبردست حکمران تھا، وہ ظالم، اس نے بڑا خون بہایا، اس نے بڑے مظالم کیے، لیکن یہ دیکھ لیں کہ یہ جو لوگ وہاں رہ رہے تھے انٹرنیشنل کمیونٹی کے، سارے وہاں سے فوری طور پہ نکلنا چاہ رہے ہیں۔ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو لوگ آئے ہیں انہوں نے پہلا کام ایران کا سفارت خانہ، اس میں سے لوگوں کو نکالا نہیں، انہوں نے بم سے اڑا دیے پورے ایران کے سفارت خانے کو۔ اس میں کوئی یہ نہیں کیا انہوں نے کہ جی اس کو کوئی کسی اور طریقے سے کوئی ٹریٹ کر لیتے، انہوں نے پورا سفارت خانہ ہی بم سے اڑا دیا۔ بات صرف یہ ہے کہ ہم کیوں یہ چیز نہیں کرتے کہ کسی بھی چیز کا جو ایک تجزیہ ہے یا جو ڈسکشن ہے وہ ہم کوئی ریشنل ایک کورس میں کر لیں، کوئی ہم دونوں اطراف کی بات جو ہے اس کو دیکھ لیں کہ جو اس وقت وہاں پہ حملہ آور قوتیں ہیں یہ کبھی بھی کسی بھی صورت میں بالکل وہ آگے وہ نہیں کر سکتی تھی، اور بالکل غلط بات ہے جی کہ وہ رشیا تھا، رشیا سپورٹ کر رہا تھا، رشیا یوکرائن میں بھی، یوکرائن کی بات کو بڑا عرصہ ہو گیا ہے شروع ہوئے اور اس حوالے سے کوئی ایسی میجر تبدیلی پچھلے چند دنوں میں نہیں آئی۔ یہ صرف اور صرف اسرائیل نے جب پچھلے سال یہ جنگ شروع کی تھی انہوں نے واضح انداز میں کہا تھا کہ اس جنگ کے کنکلوژن پہ ہم مڈل ایسٹ کا چہرہ، مڈل ایسٹ کا نقشہ جو ہے وہ چینج کر دیں گے۔ یہ وہ اسرائیل نے یہ وہ والی چیز کی ہے اور یہ چیز بڑی واضح ہے۔ اس کو آپ اس کی جو کمپلیکسٹیز ہیں، جو اس کے مزید گہرائی میں پوائنٹس ہیں، کون سا گروپ کیسے کھڑا کیا، کس نے سپورٹ کیا، اس میں جتنے مرضی جاتے رہے، بنیادی طور پہ اسرائیل کا جو ایک گیم پلان ہے اس کے اوپر ایگزیکیوشن ہوئی ہے۔ کیا یہ بات کرنے والے بندے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بشار الاسد کا حامی ہے؟ خدا کا نام مانے، پتہ نہیں ہم کس طرح سے باتیں کرتے ہیں، یا وہ شیعوں کا حامی ہے یا وہ ایران کا حامی ہے؟ یہ بات بالکل بھی نہیں ہے۔ انٹرنیشنل جو قوتیں ہیں ان کا ایک گیم پلان ہے، اسرائیل اس کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہے، ان لوگوں کو استعمال کیا گیا، یہ باربیرک ٹیررسٹ ہیں، یہ آپ دیکھیے گا کس طریقے سے کلنگز کرتے چلے آ رہے ہیں، اور بالکل بھی ان کے درمیان میں اور بشار الاسد کے درمیان میں بالکل بھی فرق نہیں کیا جا سکتا۔ آپ پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستانی ہیں، آپ سنی ہو سکتے ہیں، آپ شیعہ، آپ کا کوئی بھی، لیکن آپ صرف اپنے مکتبہ فکر سے ایسوسیشن کی بنیاد کے اوپر، انٹرنیشنل پولیٹکس کے اوپر اپنی رائے جو ہے اس کو بھی یہ ایک جاہلانہ بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے اس کو سیلیبریٹ کرنا کہ جی میں دیکھ رہا ہوں ٹویٹس آ رہے ہیں مسلم جو ہیں داخل ہو گئے، مسلمان جیت گئے، مسلمانوں کی پتہ کون سے مسلمان، یہ مسلمان ہیں بدترین دنیا کے دہشت گرد، بدترین دہشت گرد۔ اور بالکل اس بات کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بشار الاسد صحیح تھا، ایک کنفلکٹ ہے، اس کو پوری طرح اسٹڈی کریں، اس کے اوپر بات کریں، اور ایران سے نفرت پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، حالانکہ جو میں نے جس طرح عرض کیا اور آپ کے سامنے فیکٹس رکھے، حقائق رکھے کہ جو سب سے بڑا اس وقت دشمن ہے انسانیت کا، جو ظلم کیے اسرائیل نے، ان کے خلاف اگر کوئی پریکٹیکلی کوشش ہوئی تو افسوس ہوتا ہے ان دوستوں پہ جو ہے کہ وہ ایک سنی ہارڈ کور بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہوتے ہیں، پڑھ لکھ جاتے ہیں، اپنے آپ کو لبرل پوز کرتے ہیں، لیکن وہ باعث ان کا وہ بغض جو ہے وہ دوسرے مسلک کے خلاف یا ایران کے خلاف وہ نہیں جاتا۔ اور پاکستانی میڈیا کے اندر تو صاف ظاہر ہے کہ فرض ہو جاتا ہے کہ آپ جب پرو آئی ایس آئی ہوں، آئی ایس آئی سے ڈکٹیشن لے رہے ہوں تو آپ ایران کے خلاف بولیں گے۔ ناظرین، آزاد کشمیر ان حصوں میں شامل ہے، پاکستان کے بدقسمت ان حصوں میں سے جہاں پاکستان کا کنٹرول ہے، جس طرح بلوچستان کا ایک ایریا تھا، جس طرح ہمارے ٹرائبل ایریاز کے اندر جتنا ظلم ہوا، اور آپ کے سامنے کیسے وہاں سے اب تحریک اٹھ رہی ہے، اور وہ تحریک ابھی آپ کو اپنا رنگ دکھائے گی، وہ لوگ اپنی آزادی کے لیے لڑیں گے، وہ اب آپ کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ نے ٹرائبل ایریاز کو پوری تاریخ کے اندر آپ نے ڈائریکٹ اس کو آئی ایس آئی کے انڈر رکھا، فوج کے انڈر رکھا، وہاں پہ آپ نے قانون کی عملداری نہیں ہونے دی، لوگوں کو آپ لیکچر سمجھاتے رہے، فلسفے سمجھاتے رہے، ٹرائبلزم سمجھاتے رہے، اور آپ نے لوگوں کو حقوق نہیں دیے وہاں پہ۔ یہی کام آپ نے بلوچستان کے اندر کیا، یہی کام آپ گلگت بلتستان میں کر رہے ہیں، آپ کو بھگتنا پڑے گا۔
میں آج کے دن صرف فوکس کروں گا، ایک مختصر سی بات کروں گا آزاد کشمیر کے حوالے سے۔ آزاد کشمیر ان ریجنز میں شامل ہے جہاں پہ فوج مکمل کنٹرول رکھتی ہے، نام نہاد اسمبلی، نام نہاد پارلیمنٹ، نام نہاد حکومت، نام نہاد ایڈمنسٹریشن، سارا کچھ آئی ایس آئی کا ایک معمولی سا، اور یہ بھی دیکھ لیں آپ، ایسے گھٹیا سے لوگ دو چار جو ہیں ان کے ذمہ کام ہمیشہ لگایا ہوتا ہے۔ وہ جج، سپریم کورٹ کے جج لگاتے ہیں، وہ جس کو مرضی جب مرضی اٹھوا لیا، جس کو مرضی کیا، جس کو مرضی جو ہے وہ بنوا دیا، لیجسلیٹو اسمبلی کا ممبر بنا دیا۔ وہاں پہ نظام کو لوگوں کے اصل منتخب نمائندوں کی طرف جانے نہیں دیا جاتا۔ اب اس کی صورتحال یہ نکلی کہ لوگ، صاف ظاہر ہے کہ علم شعور جب آگہی آئی تو لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں، آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ وہ اس طرح کی مطلب ہے کہ آپ اگر پاکستان کے کنٹرول میں ہیں تو کم از کم ان کو ان کا حق کے راہ دہی استعمال کرنے کا تو نہیں، یہ کوئی پنجاب کے وہ تو نہیں ہے نا کہ آپ جس طرح ٹھوکی رکھا دبائی رکھا اور آپ دبائی رکھیں گے اور کوئی بولے گا ہی نہیں، کوئی نکلے گا ہی نہیں، یہ چیز تو نہیں ہے۔ آزاد کشمیر یا کشمیری جو لوگ ہیں وہ باشعور لوگ ہیں، وہ اپنے حق کے لیے اٹھنا اور نکلنا جانتے ہیں۔ لیکن پاکستان کے حق میں بہتر کیا ہے؟ پاکستان کے حق میں بہتر یہی ہے کہ ان لوگوں کے حوالے سے وہاں پہ ایک مکمل نظام ہونا چاہیے جمہوریت کا، ان کو مکمل اختیار ہونا چاہیے کہ وہ جس کو چاہیں الیکٹ کریں۔ یہ کہ آپ اپنی مرضی کے بندے لے کے آتے ہیں، اپنی مرضی کی حکومتیں بناتے ہیں، اپنی مرضی سے گرا دیتے ہیں۔ اب آپ نے آج سے کچھ عرصہ پہلے، کچھ ماہ پہلے دیکھا ہوگا کہ وہاں بجلی کے بلوں کے حوالے سے احتجاج ہوا، پورا آزاد کشمیر نکل کے باہر آ گیا، عملی زندگی کو انہوں نے معطل کر دیا، پاکستان کے ساتھ ملانے والے تمام رستے، تمام روٹ انہوں نے بلاک کر دیے اور انہوں نے اپنے مطالبات پورے کر کے دیکھے۔ اس کے بعد کی ناظرین یہ صورتحال ہے جو کہ پاکستانی میڈیا رپورٹ نہیں کرتا کہ وہاں پہ قانون کی عملداری، حکومت کی عملداری ختم ہو چکی ہوئی ہے۔ یہ جو آپ شہروں کے نام سنتے ہیں، باغ ہے، کوٹلی ہے، جو جتنے بھی آزاد کشمیر کے ایریاز ہیں، کوئی حکومت کی عملداری نہیں ہے۔ یہ بھی دیکھیں کہ ہو سکتا ہے اگر یہ بات جو پھیلے اور اس کی کس طرف سے تبدیل کی کوشش کی جائے، آپ میں سے جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں براہ راست وہاں پہ، اگر آپ کے یقینی طور پہ پاکستان میں رہنے والے، اپر پنجاب میں رہنے والے، اسلام آباد میں رہنے والے بہت سے لوگوں کے جاننے والے جو لوگ ہیں وہ رہتے ہوں گے، آپ چیک کریں ان فیکٹس کو۔ میں حقیقی طور پہ اس چیز کو جانتا اور سمجھتا ہوں کہ کس طریقے سے وہاں پہ جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے یا کوئی بھی آپ کہہ لیں کہ حکومت کا جو عملداری ہوتی ہے مکمل طور پہ ختم کر دی گئی ہوئی ہے، اس لیے کہ لوگ اپنے ہاتھ میں لے کے نظام چلانا چاہتے ہیں۔ صرف مظفر آباد کی حد تک آپ کو چند ایریا میں وہ نظر آتا ہے کہ جی کوئی حکومت نام کی چیز بھی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم اس حد تک اپنے علاقوں کو، ایریاز کو کیوں لے کے آ جاتے ہیں؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جی ہم نے ایک صوبیدار کے ذریعے پورا خطہ، پورا صوبہ، مطلب وہ ایک کرنل رینک کا افسر جو کرنل لیاقت تھا پورا اسلام آباد چلا رہا تھا، کتوں کی طرح، معذرت کے ساتھ اس طرح کے استعمال کے لیے، بھیڑ بکریوں کی طرح یہ ہانکتا تھا پارلیمنٹیرین کو۔ یہ تو آج کے دن جو ہے اس سے بھی کوئی لو لیول کا جو افسر ہے وہ مطلب ہے کہ اب واقعی کتوں کی طرح ہانک رہا ہے۔ تو اب یہ صورتحال ہے کہ ہم ان معاملات میں اس حد تک آ گئے ہیں کہ یہ اب بہت بڑا لاوا پک چکا ہے۔ اور ناظرین اس وقت ہم ہوش جو سنبھالیں گے کہ جب پانی سر سے گزر چکا ہوگا۔ آج بھی وقت ہے کہ پاکستانی انٹیلیجنسیا جو پریشر میں آ کے کچھ لکھنا اور بولنا ہی چھوڑ دیتی ہے آزاد کشمیر کے اوپر، ان موضوعات کے اوپر بات کریں، وہاں پہ لوگوں کو حقوق دلوانے کے لیے۔ ابھی ان کا لیٹسٹ یہ تھا کہ ان کے احتجاج پہ پابندی لگا دی، کو پریزیڈنشل آرڈیننس آ گیا، انہوں نے ایسا احتجاج کیا وہ پورا آرڈیننس واپس ہوا۔ تو ابھی بات یہ ہے کہ کیا آپ کل کسی اور بات پہ احتجاج کروائیں گے، پھر کسی اور بات پہ کریں گے؟ آپ نکل جائیں، آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام دفاع ہے، آپ دفاع تک اپنے آپ کو محدود کریں اور نہ لوگوں کے اوپر حکمرانی کا، وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی کنٹینیوشن میں جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ ہر چیز آپ کے کنٹرول میں، وہ نہیں ہو سکتی۔ اور کشمیر کا میں نے اسپیسیفکلی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ لاوا، یہ پھٹا تو آپ سے کچھ بھی پھر کنٹرول نہیں ہوگا۔ ناظرین یہ کہا گیا پنجاب حکومت کی طرف سے، آفیشلی کہا گیا، آفیشیل یہ سٹیٹمنٹ تھی کہ جی جو کارکردگی دیکھتے ہوئے جو ہے نا وہ بلایا گیا ہے مریم صاحبہ کو، پنجاب حکومت کی وزیر اعلیٰ کو چائنا میں، چین میں بلایا گیا اور وہ جا رہی ہیں۔ اب آپ کو میں صرف 2-3 حقائق بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض ممالک کے ساتھ ہمارا اوور دا ایئر ایک تعلق بنا اور اس تعلق کا وہ پاس کرتے ہیں، اور عمومی طور پہ جب بھی کوئی وزیر اعلیٰ مطلب ہوتا ہے تو بعض اوقات جو ہے وہ دعوت وغیرہ، جب نیا کوئی عہدہ سنبھالتا ہے تو اس طرح کی دعوت آ جاتی ہے۔ آپ میں سے جو لوگ بھی گوگل استعمال کرنا جانتے ہیں، آپ صرف یہ لکھیں کہ بزدار انوائٹڈ ٹو چائنا، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ دسمبر کے مہینے، نومبر میں کوئی دعوت آئی تھی 2018 میں۔ 2018 میں انتخابات ہوئے نا، جب عمران خان کی حکومت بنی اور پنجاب میں عثمان بزدار کی حکومت بنی، تو نومبر میں ان کو بلایا گیا تھا اور انہوں نے مطلب ہے کہ 3 دسمبر کو یہ اعلان کیا آفیشلی کہ ہم جا رہے ہیں 17 کو چائنا جا رہے ہیں۔
17 دسمبر کو، لیکن اس وقت عمران خان نے منع کر دیا تھا کہ کوئی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو چائنا کا دورہ کس چیز کے لیے کرنا ہے؟ مطلب جو بھی ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر، یا اگر فرض کریں کہ چند شعبوں میں کوئی تعاون درکار ہے تو وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ یہ کام فیڈرل گورنمنٹ کا ہے، یہ کام جو ہے وہ فورن آفس کا ہے، ان کے ایکسپرٹس کا ہے۔ جب انہی طریقوں سے، انہی چینل کے ذریعے وہ چیزیں ہوتی ہیں تو پھر معاملات بہتری سے آگے چلتے ہیں۔ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کا جانے کا جواز ہی نہیں بنتا۔ لیکن جب آپ غلط طریقے سے اقتدار میں آئے ہوں، اقتدار کا مقصد ہی آپ کا عیاشیاں، سیر سپاٹے اور کارکردگی آپ کی یہ ہے کہ آپ ہر چیز کے اوپر ایک کارڈ انٹروڈیوس کرا رہے ہیں۔ صحافیوں سے ملنے کے جی صحافیوں کا کارڈ ہے، مسلسل ایک لمبے عرصے سے ایک تحقیقات ہو رہی ہیں، آپ کے سامنے رکھیں گے کچھ عرصے بعد۔ یہ جو فرض کریں کہ گردے کے امراض ہیں، ان کا ڈائلیسس ہوتا ہے، ایک پراپر طریقہ کار ہے، اس میں آپ آئیں اور آپ کو سرکاری ہسپتالوں میں مفت علاج اس کا ہوتا ہے، اور اس کی یقینی طور پہ استعداد کار بڑھانے کی ضرورت ہے۔ کوئی اس طرح کی چیز نہیں کی گئی۔ پرائیویٹ ہاسپٹل کو ریفرل کے لیے ایک ان کا کارڈ جاری کر دیا۔ اچھا، کوئی بھی معذور شخص ہو، پاکستان بیت المال میں ان کو ویل چیئر یا کوئی چیز دینے کا ایک مربوط نظام ہے جو بڑے لمبے عرصے سے چل رہا ہے، ایک طریقہ کار ہے، ایک پروسیس ہے، فالو کرنا پڑتا ہے، وہ چل رہا ہے، کوئی نئی چیز نہیں کی۔ کوئی یہ ایسا نہیں کیا کہ کوئی اتنی ہزار چیئرز ہم دے رہے ہیں اور ہم لازمی سب کو دیں گے۔ معذور لوگوں کو مزدوری کارڈ جو ہے ایشو کرنا شروع کر دیا۔ اب اسی طریقے سے مطلب ہے کہ کوئی چھوٹا بزنس کی اسکیم آ رہی ہے تو چھوٹا بزنس کارڈ شروع۔ اب بنیادی طور پہ ہوتا کیا ہے کہ یہ دکھاوے کے لیے ایک ٹک ٹاک ویڈیو ٹائپ ایک گورننس کا ماڈل ہوتا ہے کہ جو بھی چیز آپ کریں، اپنی تصویر بنائیں، ایک کارڈ دیں، وہ کارڈ ایشو کریں، تو اس سے وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید اس سے لوگوں کو پتہ لگے گا کہ یہ کام وہ کر رہی ہیں۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، یہ تنقید بے تنقید کی بات نہیں ہے۔ اگر مریم نواز کوئی بنیادی تبدیلی لے کے آئیں، کسی بھی شعبے میں کوئی نئی چیز کریں گی، یا جو آلریڈی نظام چل رہا ہے اس کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گی، وہ اندھے کو بھی نظر آئے گا۔ میں یا میرے جیسے 20 لوگ بیٹھے بولتے رہیں، جو مرضی کہتے رہیں، ان کی تنقید بے معنی ہو جائے گی۔ لیکن جب وہ دکھاوے کے لیے اس چیز کا بھی کارڈ، اب کارڈ والی کمپنی ہوتی ہے، بعض جگہ پہ کارڈ کی ضرورت ہو بھی سکتی ہے، لیکن یہ جتنی چیزیں میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، رکھ رہا ہوں، کسی طرح کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اور صرف وہ ایک کمپنی ہوتی ہے، اس میں اس کو وہ سروسز پرووائڈ کرتی ہے، وہ سروسز کی مد میں ایک نیا جو ہے کہ اگر آپ آلریڈی فرض کریں کہ گردے کے امراض کے مریضوں کے لیے، میں مثال دینے کے لیے بات کر رہا ہوں، کہ آپ کے پاس 10 کروڑ کا آپ نے بجٹ رکھا ہوا ہے۔ اب پتہ یہ لگے گا کہ بجٹ 10 کروڑ ہی رہا، مزید مریضوں کو ریلیف نہیں ملا، لیکن اب ان پہ 9 کروڑ خرچ ہوگا کیونکہ 1 کروڑ جو ہے نا وہ یہ کارڈ والی کمپنی کو دینا ہے۔ مثال دینے کے لیے میں بات کر رہا ہوں، یہ اس کی سارا فلسفہ ہے۔ اگر مریم نواز واقعتاً کوئی نیا ایک فرض کریں ہاسپٹل کھول دیتی ہیں 2-3 شہروں کے اندر، یا ایگزسٹنگ ہاسپٹل کے اندر ایک نیا سسٹم اس طرح کا لا دیتی ہیں جس میں لوگوں کو ایک صاف شفاف ماحول کے اندر جو لیٹسٹ سٹینڈرڈز ہیں ہیلتھ کے، اس کے مطابق ان کو فری علاج ملے، تو ہر کوئی تعریف کرے گا۔ کوئی ایک چیز نہیں، بنیادی مسائل ہیلتھ کے اور ایجوکیشن کے، اگر ایجوکیشن کے سسٹم میں کوئی بیسک ریفارم آتی ہے، کوئی اس طرح کا نظام کو اپلفٹ کیا جاتا ہے سلیبس کے حوالے سے، یا اوورآل اسکول سسٹم کی جو سٹینڈرڈ ہے اس کے اپلفٹ کے حوالے سے، ہر کوئی تعریف کرے گا۔ وہی جو پہلے سے چل رہا ہے وہی چل رہا ہے، بس کارڈ اب یہ ہو سکتا ہے ایک دن پھر بچوں کو ساروں کو کارڈ پکڑا دیں ہاتھوں میں، اس کے علاوہ تو کوئی بھی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ تو چائنا کے اندر کوئی بھی چیز جو ہے وہ صاف ظاہر ہے کہ یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے۔ ابھی تھوڑی سی بات ہوتی ہے کے پی کے اندر جی کو افغانستان سے بات کرنے کی ادھر تنقید شروع ہو جاتی ہے، اس کے اوپر لوگ بات کرتے ہیں۔ یہاں پنجاب میں بھی جب پہلے بات کی گئی انڈین پنجاب سے بات کرنے کی، میں نے اس وقت بھی یہی کہا کہ یہ صاف ظاہر ہے یہ فیڈرل چیزیں ہیں۔ اب ان کا وزیر اعلیٰ کا 5-6 دن کا دورہ، آپ بتائیں سیر سپاٹے کے علاوہ کیا ہے؟ وہاں جائیں گی، 2-4 جگہ دورے کریں گی، یہ ویڈیو بنانے والے، فوٹو کھینچنے والے ساتھ ہیں، وہ وہاں سے فوٹو کھینچیں گے۔ پاکستان اور چائنا کے ریلیشن شپ میں کون سی نئی چیز آ جائے گی؟ جیسا میں نے آپ کو بتایا، جو لوگ کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، میں بالکل فین نہیں ہوں کسی بھی گورنمنٹ کا یا کسی چیز کا، لیکن چند بنیادی چیزیں آپ کو بنیاد سے نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ کسی کا جو کام ہے وہ کام کرے تو آپ کو اچھا لگتا ہے۔ عثمان بزدار کو بلایا گیا تھا 2018 میں، عمران خان نے منع کر دیا کہ جانے کا جواز ہی نہیں بنتا، تو کیوں نہیں بنتا؟ 100 ایئر پروگرام مکمل ہو رہا ہے، 100 ڈیز پروگرام ان کا، اس کے اوپر جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ کریں، وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب آپ اس طرح سے اقتدار میں آئے ہوں، آپ کو تھالی میں رکھ کے اقتدار ملا ہو، آپ حکمران ہو، حکمرانی کرنے کے نیت سے آئے ہوں، تو پھر آپ اس طرح سیاست پردی کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات کہ آپ کی جو حکومتی مشینری کے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں جی بہت بڑی کامیابی دیکھ کے اب چائنا نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے وزیر اعلیٰ کو وہاں بلائیں گی، اور میں نے آپ کو باندی کی مثال دے کے بتا دیا۔ ناظرین، کوئی بھی بہتر چیز ہوگی وہ بھی آپ کے سامنے لازمی رپورٹ کرے گی۔ آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔